ایک طرف دہشت گردی کے خلاف جنگ میں معصوم شہری قربانی کا ایندھن بن رہے ہیں، دوسری طرف یہ چونکا دینے والا انکشاف سامنے آتا ہے کہ ایک عام سا شربت فروش 10 سال تک درجنوں معصوم بچوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا رہا، مگر کوئی ادارہ اسے پکڑ نہ سکا۔ اور کہیں سیاست کے ایوانوں میں وہی پرانے مقدمات، پیشیاں اور وارنٹ گرفتاری کی کہانیاں سنائی دیتی ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ان سب کے درمیان عام پاکستانی کہاں کھڑا ہے؟ کیا اس کی جان مال کی حفاظت ہوگی؟ کیا اس کے بچوں کا مستقبل محفوظ رہے گا؟ اور کیا اس کی آواز کو سننے والا کوئی موجود ہے؟ آئیں آج کی ویڈیو میں تمام تفصیلات شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، سب سے پہلے ایک افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں۔ وادی تیرہ وہ خطہ ہے جس کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں سب سے پہلے دہشت گردی، عسکریت پسندی اور بدامنی کی تصویر ابھرتی ہے، لیکن اس بار منظرنامہ مختلف ہے۔ یہ کہانی صرف شدت پسندوں یا کالعدم تنظیموں کی نہیں ہے، بلکہ ان معصوم جانوں کی ہے جن میں بچے بھی تھے اور مائیں بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ان 21 سے زائد زندگیاں کس کی غلطی سے ختم ہوئی؟ کیا یہ شدت پسندوں کے بارودی ذخائر پھٹنے کا نتیجہ تھا، یا واقعی وہی ہوا جس کا الزام مقامی لوگ لگا رہے ہیں؟ آدھی رات کو فضائی بمباری، یہ تضاد اس صحنے کو سنگین بناتا ہے۔ ایک طرف ریاستی ادارے دعویٰ کرتے ہیں کہ مکانات دہشت گردوں کے مراکز تھے جہاں بم سازی ہو رہی تھی، لیکن دوسری طرف عینی شاہدین کہتے ہیں کہ یہ شہریوں کے گھر تھے جنہیں بمباری میں ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ تو ناظرین، اصل حقیقت کیا ہے؟ سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے سب سے زیادہ ہیں۔ اگر یہ واقعی شدت پسند ہوتے تو کیا یہ یہاں موجود ہوتے؟ اور اتنے معصوم شہری وہاں کیوں موجود تھے؟ اور اگر یہ شہری تھے تو حکومت حقیقت کو چھپانے کی کیوں کوشش کر رہی ہے؟ یہ سوال صرف ایک صحنے کا نہیں، پورے نظام کا ہے۔ صوبائی اسمبلی میں آواز بلند ہوتی ہے، عوامی نمائندے اور قبائلی عمائدین سڑکوں پر نکلتے ہیں، لیکن کچھ اداروں کی خاموشی اور حکومت کا روایتی موقف سب کو مزید شکوک میں مبتلا کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے مالی معاوضے کا اعلان ہوا، لیکن کیا یہ پیسہ ان زخموں کا مرہم بن سکتا ہے جو خاندان اپنے پیاروں کے لاشیں دفنانے کے بعد یہ سب کچھ سہ رہے ہیں؟ پاکستانی کمیشن برائے انسانی حقوق نے ایک بار پھر ریاست پر انگلی اٹھائی ہے کہ شہریوں کی جان مال کی تحفظ کیا جائے، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ آوازوں کو کبھی سنجیدگی سے لیا جائے گا؟ ناظرین، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، پہلے بھی تیرہ، باجوڑ اور دیگر علاقوں میں شہری مارے گئے، مگر ہر بار تحقیقات اور انصاف کا وعدہ ہوتا ہے، ہر بار یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ پیچھے کچھ ہے۔ وادی تیرہ کا یہ سانحہ ہمیں ایک بار پھر یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں معصوم شہری قربانی کا ایندھن بنتے رہیں گے، اور آخر کب تک؟ کیا یہ ہماری پالیسی کی ناکامی نہیں کہ دہشت گرد اور شہری میں فرق ہی ختم ہوتا جا رہا ہے؟ ناظرین، اصل سوال یہ ہے کہ اس سانحے کی سچائی سامنے کب آئے گی، یا یہ بھی دوسرے حادثات کی طرح وقت کے ساتھ فائلوں میں دفن ہو کے رہ جائے گی؟ اور اگر ریاست اپنے ہی شہریوں کے اس سوال کا جواب نہ دے سکے تو پھر انصاف کی امید کس سے رکھی جائے؟ ناظرین، اس حوالے سے کمنٹ کر کے آپ اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں۔ چلے اب دوسری خبر پر بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں مذہب، اخلاقیات اور اقدار کے دعوے ہر طرف سنائی دیتے ہیں، وہیں دوسری طرف ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جو ہماری روح کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ کئیوں بعد کراچی سے سامنے آنے والا شربت فروش شبیر تنولی کیس بھی ایسے ہی ایک سانحہ جیسا ہے، جس نے یہ سوال کھڑا کر دیا کہ آخر ہمارے نظام نے وہ کون سی خامیاں ہیں جن کی وجہ سے ایک عام شخص 10 سال تک درجنوں معصوم بچوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا رہا، کوئی اسے پکڑنے والا نہیں تھا؟ کیا یہ صرف ایک فرد کا جرم تھا، یا یہ پورے معاشرتی اور قانون نظام کی ناکامی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ شبیر تنولی بظاہر ایک عام مزدور دکھائی دیتا تھا، شربت کا ٹھیلا لگاتا، لوگوں سے ہنسی مذاق کرتا، لیکن اس کے پیچھے ایک ایسا درندہ صف چہرہ چھپا تھا جس نے 200 سے زائد ویڈیوز میں معصوم بچوں کی عزتوں کو پامال کیا اور پھر اس کو قید کر دیا۔ عدالت میں اس نے خود اعتراف کیا کہ وہ کئی بچوں کو بار بار اپنی ہوس کا نشانہ بناتا رہا۔ اس کے الفاظ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ناظرین، اصل سوال یہ ہے یہ سب کچھ 10 سال تک چھپ کیسے گیا؟ شبیر تنولی کی ڈائری جس میں متاثرہ بچوں کے نام درج تھے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ کوئی وقتی عمل نہیں تھا، بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔
کبھی بچوں کو پیسوں کا لالچ دے دیا جاتا تھا، کبھی انعام کا جھانسا دیا جاتا اور یہ کھیل چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن ایک بچی نے اس کی USB میں موجود ویڈیوز دکاندار کو دکھائیں اور سارا بانڈا پھوٹ گیا۔ ناظرین، یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ 10 سال تک یہ پولیس اور ادارے کہاں تھے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اگر ایک USB کی وجہ سے یہ سب سامنے آ جاتا ہے تو کیا واقعی پولیس اور مقامی انتظامیہ 10 سال تک لا علم رہے یا پھر جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کی؟ یہ پہلو مزید تشویشناک تب ہو جاتا ہے جب یہ امکان سامنے آتا ہے کہ یہ ویڈیو صرف اس کی ہوس کی تسکین کے لیے نہیں تھی، بلکہ کسی بڑے نیٹ ورک کو فروخت بھی کی جاتی رہی ہیں۔ اگر یہ بات ثابت ہو گئی تو یہ کیس محض ایک فرد کا جرم نہیں بلکہ پورے منظم دھندے کا پردہ فاش کر سکتا ہے۔ یہ کیس صرف ایک شخص کی درندگی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کی خاموشی کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے۔ محلے دار خاموش کیوں رہے؟ بچے کھل کر کیوں نہیں بتا سکتے تھے؟ کیا ہم نے ایسے ماحول کو جنم دیا جہاں بچے اپنی اذیت بیان کرنے سے بھی ڈرتے ہیں؟ ناظرین، یہی وہ سوال ہے جو ہر پاکستانی کے دل پر دستک دے رہا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے نظام میں جو مجرم کو وقت پر پکڑنے میں ناکام رہا، ہمارے رویوں میں جو مظلوم کی آواز سننے کو تیار نہیں، اور ہماری اجتماعی بے حسی جس نے ایک درندے کو ایک دہائی تک کھلے عام جینے دیا۔ ناظرین، شبیر تنونی کی گرفتاری یقیناً ایک بڑا قدم ضرور ہے، مگر یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اصل امتحان یہ ہے کہ کیا اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا؟ کیا اس کے پیچھے چھپے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا جائے گا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا ہم اپنی خاموشی توڑ کر آنے والے کل اپنے بچوں کو ایسے درندوں سے بچا سکیں گے؟ یہ فیصلہ فی الحال عدالت میں ہے، اداروں کا کام ہے اور ہم سب کا کہ ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ ناظرین، اب ایک سیاسی خبر بھی شامل کر لیتے ہیں۔ عدالت نے پیشی پر غیر حاضر رہنے والے PTI رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم جاری کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج طاہر عباس سپرہ کے روبرو PTI رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مختلف مواقعوں پر احتجاج کے مقدمات کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت PTI رہنما راجہ بشارت، واسق قیوم اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ بعد ازاں عدالت نے ملزمان کی حاضری کے بعد سماعت ملتوی کر دی اور آج کی سماعت میں غیر ضروری ملزمان کو دوبارہ طلبی کے نوٹسز بھی جاری کیے۔ عدالت نے مسلسل غیر حاضر رہنے والے ملزمان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے۔ واضح رہے ناظرین کہ عدالت نے تھانہ کوہسار، رمنا، نون، ترنول کے مقدمات کی سماعت 29 سپتمبر تک ملتوی کی ہے۔ اس کے علاوہ تھانہ رمنا کے مقدمہ نمبر 154 اور 155 کی سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کی گئی، جبکہ تھانہ کراچی کمپنی کے مقدمہ نمبر 1195 کی سماعت 23 اکتوبر تک ملتوی کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف 26 نومبر احتجاج، 4 اکتوبر احتجاج، فیض آباد احتجاج پر دہشت گردی کے دفعات بھی شامل کیے گئے ہیں۔ ناظرین، اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ وادی تیرہ کا سانحہ ہو یا قیوم آباد کا کیس، یہ پھر عدالتوں میں زیر سماعت سیاسی مقدمات، یہ سب کہانیاں ایک ہی سچ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہمارا نظام بار بار کمزور پڑ رہا ہے، انصاف تاخیر کا شکار ہے اور عوام کے سوالات جواب طلب ہیں۔ سوال یہ کہ آخر کب وہ وقت آئے گا جب ریاست اپنے شہریوں کو تحفظ دے گی، مجرم کو بروقت کٹہرے میں لایا جائے گا اور انصاف کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہ فیصلہ وقت بھی کرے گا اور تاریخ بھی۔ ناظرین، اگر آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے ضرور دیں، اور مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔